اچھا تو اس سب کو تھوڑا انپیک کرتے ہیں. سوچئے کہ ہم اپنے فون پر بیٹھ کر کوئی عام سی ویڈیو دیکھ رہے ہیں. ہاں، جو ہم روزانہ ہی کرتے ہیں. بالکل. ہم اسکرین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لگتا ہے کہ کنٹرول ہمارے پاس ہے. لیکن سوچئے اگر وہ ویڈیو یا اصل میں وہ پلیٹ فارم وہ ہمیں واپس دیکھ رہا ہو تو؟ یہ تھوڑا ڈراؤنا ساؤنڈ کر رہا ہے. ہے نا؟ مطلب وہ ہمارے چہرے کے ہلکے ترین تاثرات کو ٹریک کر رہا ہو، جنہیں مائکرو ایکسپریشنز کہتے ہیں. وہ آڈیو کیوز کو جج کر رہا ہے، ٹائپ کرنے کی سپیڈ نوٹ کر رہا ہے، اور اچانک اس سسٹم کو اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی ہم اداس ہیں. صحیح. اور پھر بالکل خاموشی سے بنا بتائے وہ سسٹم فیڈ میں ایسی ویڈیوز پش کرنا شروع کر دے جو اس اداسی کو اور گہلا کر دیں، یا پھر ایسی چیزیں بیچنے کی کوشش کریں جو اس مخصوص جذباتی حالت میں لوگ جلدی خرید لیتے ہیں. یہ کوئی سائی فائی فلم کا سین نہیں ہے، یہ اصل میں ہو رہا ہے. اصل میں ہو رہا ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ لوگ اس سے بالکل بے خبر ہیں. ہم ابھی تک یہی سمجھتے ہیں کہ الگورتھم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کل ہم نے گوگل پر کیا سرچ کیا تھا. ہاں، وہی پرانا کانسیپٹ. بالکل. مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہے. سوشل میڈیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو نیا ملاپ ہے نا، وہ اب صرف پاس ڈیٹا پر نہیں بلکہ ہماری موجودہ ذہنی اور جذباتی حالت پر کھیل رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کا یہ ڈیپ ڈائیو انتہائی ضروری ہے. ہم آج ایک بہت ہی میسو سٹڈی کو کھنگالنے والے ہیں. 2024 کی یہ تحقیق ہے جس میں 1540 تحقیقی مقالات کا ایک مکمل جائزہ لیا گیا ہے. 1540؟ یہ کوئی معمولی لٹریچر ریویو نہیں ہے. ہاں، وہی تو. اور انہوں نے اس اے آئی اور سوشل میڈیا کے ملاپ کو ایک نیا نام دیا ہے، ایسومی. اس ساری ڈسکشن کا مقصد صرف یہ بتانا نہیں ہے کہ ٹیک کی دنیا میں کیا نیا آیا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایسومی کس طرح خاموشی سے سوسائٹی، ہماری زندگی اور یہاں تک کہ ہمارے فیصلوں کو کنٹرول کر رہا ہے. اس سٹڈی نے 10 الگ الگ تھیمز نکالی ہیں، چیٹ باٹ سے لے کر ڈیپ فیکس اور میٹاورس تک. یعنی اگر اس کو تھوڑا سٹرکچر کیا جائے تو یہ 10 تھیمز اصل میں ایک ہی کہانی کے حصے ہیں. ایک ایسی کہانی جہاں مشینز صرف کمانڈز فالو نہیں کر رہی بلکہ وہ ہمیں سمجھنا شروع کر چکی ہیں. ہم ٹیکنالوجی کو ایک سمپل ٹول سمجھتے ہیں، ہے نا؟ ہاں بالکل، ایک عام سا ٹول. لیکن جب ٹول خود فیصلہ کرنے لگے کہ اسے آپ پر، میرا مطلب ہے لوگوں پر، کس وقت اور کیسے استعمال ہونا ہے، تو پوری ایکویژن ہی بدل جاتی ہے. صحیح بات ہے. تو شروعات وہاں سے کرتے ہیں جہاں کسی عام شخص کا اس سسٹم سے سب سے پہلا سامنا ہوتا ہے، یعنی چیٹ باٹس اور کسٹمر سروس. صحیح. اگر ہم کچھ سال پہلے جائیں تو چیٹ باٹس بہت بیسک تھے. ہم ٹائپ کرتے تھے میرا آرڈر کہاں ہے، اور وہ ایک رٹی رٹائی لائن دے دیتے تھے. تحقیق بتاتی ہے کہ ابھی بھی کمپلیکس سوالات سمجھنے میں انہیں مشکل ہوتی ہے، لیکن کنٹینٹ ریکمنڈیشنز میں چیزیں بہت تیزی سے بدل گئی ہیں. بہت تیزی سے. یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی صرف ٹیکسٹ ان پٹ تک محدود نہیں رہا. تو اور کیا کر رہا ہے؟ وہ جذبات کو پڑھ رہا ہے. اسے تھوڑا ٹیکنیکلی سمجھتے ہیں. اے آئی پلیٹ فارمز ڈیپ نیورل نیٹ ورکس استعمال کرتے ہیں. یہ الگورتھمز انسانی دماغ کی طرح پیٹرنز پہچانتے ہیں. جب کوئی شخص سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے یوٹیوب پر، تو اگر ڈیوائس کا کیمرہ یا سینسرز آن ہے تو فیشل ریکگنیشن اس کے چہرے کی اداسی یا خوشی کو نوٹ کرتی ہے. اوہ واو! اور سنیے، اگر کیمرہ بند بھی ہے تو سکرول کرنے کی سپیڈ. ویٹ، صرف سکرول کرنے کی سپیڈ سے؟ ہاں، سکرول کرنے کی سپیڈ، کسی پوسٹ پر کتنی دیر رکتے ہیں، اور یہاں تک کہ ٹائپ کرنے کے سٹائل سے اے آئی اندازہ لگا لیتی ہے کہ شخص سٹریس میں ہے یا ریلیکسڈ ہے. پھر وہ اس بیس پر ایک ایموشنل پروفائل بناتی ہے اور ایسی ویڈیوز دکھاتی ہے جو اس وقت اس کی مائنڈ سٹیٹ سے پرفیکٹلی الائن کریں. یہ سن کر مجھے وہ پرانی مثال یاد آ رہی ہے کہ انٹرنیٹ ایک عام دکاندار کی طرح ہے جو چہرہ دیکھ کر سودا بیچتا ہے. لیکن سچ کہوں تو یہ انالوجی اب کافی کمزور لگ رہی ہے مجھے. صحیح کہہ رہی ہیں. میں اسے ایسے سوچ رہی تھی جیسے فرض کریں ہم ایک شاپنگ مال میں داخل ہوتے ہیں. جیسے ہی پہلا قدم رکھتے ہیں پورے مال کا لے آؤٹ، بیک گراؤنڈ میوزک، لائٹس، یہاں تک کہ دکانوں کے ڈسپلے، سب کا سب ریئل ٹائم میں چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل.
اور وہ بھی ہماری اس ڈائری کے مطابق جو شاید 10 سال پہلے لکھی تھی، اور اس ذہنی حالت کے مطابق جو ہم اس وقت محسوس کر رہے ہیں۔ ہر چیز ہماری ونربلٹیز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے سیٹ ہو جاتی ہے۔ یہ تو مینیپولیشن کا ایک بہت ہی خوفناک لیول ہے۔ یہ مال والی مثال بالکل ایکوریٹ ہے، اور اس میں جو چھپی ہوئی مینیپولیشن ہے نا، اسٹڈی اسے الگورتھمک اوپیسٹی کہتی ہے۔ الگورتھمک اوپیسٹی یعنی الگوریدمز کا غیر شفاف ہونا۔ صحیح پکڑا۔ نظام اس قدر اوپیک یا غیر شفاف ہے کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ مال کا لے آؤٹ تبدیل ہو چکا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مال ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔ اگر یوزرز کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی فیڈ میں آنے والا کانٹینٹ کسی مخصوص جذباتی حالت کا فائدہ اٹھانے کے لیے رکھا گیا ہے، تو وہ ایزیلی ذہن سازی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں انہوں نے خود وہ ویڈیو چنی ہے، جبکہ ان کی چوائسز ڈیزائن کی گئی تھیں۔ بالکل۔ یعنی فری چوائس والی تو بات ہی ختم ہو گئی نا، ہم بس ریاکٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں سے ایک اور سوال نکلتا ہے میرے ذہن میں۔ اگر یہ اے آئی ایک اکیلے شخص کو اتنی آسانی سے مینیپولیٹ کر سکتی ہے، تو جب اسے لاکھوں لوگوں پر ایک ساتھ اپلائی کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ خاص طور پر ایمرجنسیز میں۔ جب ہم میس اسکیل کی بات کرتے ہیں تو گیم بالکل بدل جاتی ہے۔ اسٹڈی میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ہنگامی حالات میں اے آئی کے استعمال پر بڑا فوکس ہے، اور سچ کہوں تو یہاں اس کا کردار بہت مثبت ہے۔ اچھا، کس طرح؟ دیکھیں، جب کوئی زلزلہ یا طوفان آتا ہے، لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر نیچرل لینگویج پروسیسنگ یا NLP اور ڈیپ لرننگ بہت کام آتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ آپ NLP کو تھوڑا آسان الفاظ میں واضح کریں۔ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ ضرور۔ NLP دراصل مشینز کو انسانی زبان اور اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ ایک عام انسانی ٹیم لاکھوں ٹویٹس نہیں پڑھ سکتی، لیکن AI سسٹمز فوری طور پر لوکیشن ٹیگڈ پوسٹ کو سکین کرتے ہیں، صرف ٹیکسٹ نہیں، فوٹوز اور ویڈیوز بھی۔ یعنی پکچر سے بھی ڈیٹا نکالتے ہیں؟ ہاں، امیج ریکگنیشن کے ذریعے اگر کسی نے طوفان کے دوران ایک بلر سی تصویر اپلوڈ کی ہے، AI فوراً پہچان لیتی ہے کہ یہ ایک گرا ہوا پل ہے۔ وہ اس پوسٹ کی GPS کوآرڈینیٹس لیتی ہے اور چند سیکنڈز میں ریسکیو ٹیمز کے لیے ایک ڈیمیج اسیسمنٹ میپ بنا دیتی ہے۔ اوہ واو، یہ تو واقعی زندگیاں بچانے والی بات ہے۔ اور افواہوں کو بھی روکتی ہے، ڈیٹیکٹ کرتی ہے کہ کن پوسٹس میں پینک پھیلایا جا رہا ہے تاکہ انہیں روکا جا سکے۔ صحیح، یہ تو اے آئی کا برائٹ سائڈ ہو گیا۔ لیکن ماس اسکیل کا ایک اور پہلو ہے جو مجھے تھوڑا ڈسٹربنگ لگا اسٹڈی میں۔ الگورتھمک ایکٹیویزم کا ذکر تھا وہاں۔ ہاں، وہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں سوشل موومنٹس، جیسے مثال کے طور پر #Black Lives Matter کی تحریک، اے آئی الگورتھمز کے ذریعے آگ کی طرح پھیلائیں۔ اسٹڈی میں ایک ٹرم تھی بلیسڈ بائی دی الگورتھم۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر الگورتھم کسی تحریک کو اپنے ڈیٹا کے مطابق ٹھیک سمجھے تو اسے وائرل کر دیتا ہے۔ یہاں یہ سوال بنتا ہے کہ اگر الگورتھمز ہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون سی موومنٹ آگے جائے گی اور کون سی دبے گی، تو کیا سوشل موومنٹس واقعی آزاد ہیں یا یہ صرف کوڈ کی کٹھ پتلیاں بن چکی ہیں؟ یہ شاید اس پوری تحقیق کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ الگورتھمز کی کوئی مورالٹی نہیں ہوتی۔ ان کا مقصد صرف پلیٹ فارم پر انگیجمنٹ بڑھانا ہوتا ہے۔ یعنی انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ موومنٹ اچھی ہے یا بری؟ بالکل نہیں۔ اگر لوگ غصے میں کامنٹ کر رہے ہیں تب بھی انگیجمنٹ بڑھ رہی ہے۔ اور اس میں ایک تصوف سا پکا تجزیہ یہ ہے کہ جس وقت لوگ کسی تحریک کے لیے آرگنائز ہو رہے ہوتے ہیں، اسی وقت AI سسٹمز ان کی نگرانی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ نگرانی؟ کس طرح کی نگرانی؟ ایک چیز ہوتی ہے اوپن سورس انٹیلیجنس، جسے OSINT کہتے ہیں۔ AI اس کے ذریعے ایکٹیوسٹ کا ڈیٹا جمع کرتی ہے۔ ویٹ، OSINT کا مطلب ہے کہ جو ڈیٹا لوگ خود پبلک میں شیئر کر رہے ہیں وہی ان کے خلاف یوز ہوتا ہے؟ ہاں، بالکل وہی۔ OSINT پلیٹ فارمز پبلک پوسٹس، لائکس، فرینڈ لسٹس کو اینالائز کر کے ایک پورا نیٹ ورک میپ بنا لیتے ہیں کہ کون لیڈر ہے، کون فنڈ کر رہا ہے۔ یہ ماس سرویلنس کا ایک بہت ایڈوانس طریقہ ہے۔ یہ واقعی کافی اندھیرا رخ ہے۔ اور اگر پرائیویسی کی بات ہو ہی رہی ہے تو پیپر میں ایک اور چیز تھی جس نے مجھے کمپلیٹلی شاکڈ کر دیا۔ فیس بک والے سوسائڈ ڈیٹیکشن الگورتھمز کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں، بالکل وہی۔ پیپر بتاتا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز
اے آئی کے ذریعے لوگوں کی پرائیویٹ چیٹ سکین کر کے ڈپریشن ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں۔ ایک طرف لگتا ہے کہ چلو جان بچ سکتی ہے، لیکن سوچئے آپ، میرا مطلب ہے کوئی شخص اپنے دوست سے اپنے دکھ بانٹ رہا ہے اور بیک گراؤنڈ میں ایک مشین ہر لفظ کو جج کر کے اس کی مینٹل ہیلتھ پروفائل بنا رہی ہے، وہ بھی بنا کنسنٹ کے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے اخلاقیات کا۔ دیکھیں، اے آئی ٹیکسٹ میں الفاظ کو اینالائز کر کے ڈپریشن کا اندازہ ضرور لگا سکتی ہے، لیکن یہاں سب سے بڑا مسئلہ کلینکل ویلیڈیٹی اور بائس کا ہے۔ بائس کیسا؟ ایسے کہ اگر ایک الگوریدم کسی امیر طبقے کے ڈاٹا پر ٹرین ہوا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور کلچر یا علاقے کے شخص کی باتوں کو غلط سمجھ لے۔ اچھا، کانٹیکسٹ سمجھ نہیں پائے گا۔ صحیح کہا۔ ونربل گروپس کو مس کلاسیفائی کرنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک کچی اے آئی پر میڈیکل ڈائگنوسس کے لیے بھروسہ کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا بتایا گیا ہے؟ اگر بند کر دیں تو ہو سکتا ہے کسی کی واقعی مدد ہونے سے رہ جائے۔ اسی لیے تحقیق میں ہیومن اے آئی کولیبریٹو سسٹمز کی سفارش کی گئی ہے، یعنی ٹیک اور مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس مل کر کام کریں، مشین صرف فلیگ کرے، آخری فیصلہ انسانی ایکسپرٹ کا ہو جو ایتھیکل پروسیجرز کو فالو کرے۔ صحیح، یعنی انسانی نگرانی ضروری ہے، مگر آج کل کے دور میں حقیقت کو پہچاننا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب ہم اس حصے کی طرف آتے ہیں جو مجھے سب سے خطرناک لگتا ہے، ڈیپ فیکس اور فیک نیوز۔ یہ تو آج کل ہر جگہ ہے۔ بالکل، اے آئی سے بنی جھوٹی خبریں اور ویڈیوز جمہوریت اور فیصلہ سازی کے لیے سیدھا خطرہ ہیں، لیکن پیپر میں لکھا تھا کہ اس جھوٹ کو پکڑنے کے لیے اب انہیں مزید اے آئی ہی چاہیے۔ ایک لفظ تھا ایکسپلینیبل اے آئی، یعنی ایکس اے آئی۔ یہ عام اے آئی سے کیسے مختلف ہے؟ یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ ٹرسٹ کی ہے۔ عام اے آئی ایک بلیک باکس کی طرح ہوتی ہے، وہ ہیجمانو ڈیٹا دیکھ کر کہتی ہے یہ ویڈیو فیک ہے، پر بتاتی نہیں کیوں۔ صحیح۔ لیکن ایکسپلینیبل اے آئی یعنی ایکس اے آئی بالکل ایک میتھ کے اسٹوڈنٹ کی طرح کام کرتی ہے، جو اپنا سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس دکھاتا ہے۔ وہ بتائے گی کہ میں اس تصویر کو ڈیپ فیک اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ویڈیو کے 34ویں سیکنڈ میں روشنی کا اینگل میچ نہیں کر رہا۔ اس طرح الگوریدمز کی وضاحت ہوتی ہے، جس سے پیپر میں DSFC جیسے فریم ورک سے جڑا گیا ہے۔ اس سے لوگوں کا اعتماد بحال ہوتا ہے کہ فوٹوگرافی یعنی جھوٹی تصویر کو صحیح پکڑا گیا ہے۔ اچھا، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ورکنگ، یہ ایڈورٹائزرز کے لیے بھی تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا نا؟ ڈیپ فیکس ان کی برانڈ امیج خراب کر سکتے ہیں۔ ایڈورٹائزرز کے لیے تو یہ ڈبل ایج سورڈ ہے، لیکن وہ جنریٹو اے آئی کا بہت فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، جیسے چیٹ GPT وغیرہ۔ ہاں، اب انٹرپرینورشپ میں لوگ اپنا پورا بزنس ماڈل، ایلیویٹر پچز اور یہاں تک کہ نئے شہروں کی لوکیشن برانڈنگ بھی انہی ماڈل سے لکھوا رہے ہیں۔ اے آئی ان چیزوں میں تیزی سے انوالو ہو رہی ہے، اور ان سب کے آگے ایک ایسی دنیا ہے جس کا ابھی صرف آغاز ہو رہا ہے، میرا مطلب ہے میٹاورس کا کانسیپٹ۔ صحیح، فیوچر کی جھلک وہی ہے۔ اسٹڈی بتاتی ہے کہ میٹاورس میں ورچوئل ریالٹی اور برانڈز لوگوں کو نئے تجربات دے رہے ہیں، میوزیمز ورچوئل ٹورز کروا رہے ہیں، لیکن جہاں چمک دھمک ہے وہاں اندھیرا بھی ہے۔ انہوں نے ڈارک ورس کا ذکر کیا۔ یہ ڈارک ورس کیا ہے؟ نام سے ہی خطرناک لگ رہا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ڈارک ورس دراصل اس ڈیجیٹل دنیا کا وہ غیر قانونی حصہ ہے جہاں آئیڈینٹی چھپانے کی پوری آزادی ہے۔ وہاں نئے قسم کے فراڈ اور سائبر کرائمز ہو رہے ہیں۔ کس طرح کے کرائمز؟ مثال کے طور پر آئیڈینٹی تھیفٹ۔ اگر کوئی فزیکل والیٹ چرا لے تو کارڈ بلاک ہو جاتے ہیں، لیکن میٹاورس میں اگر کوئی آپ کا ڈیجیٹل ایواتار ہیک کر لے تو وہ آپ کے دوستوں سے بات کرے گا، اسکیمز کرے گا۔ او باپ رے! تو اس کا حل کیا ہے؟ پاسورڈ تو وہاں کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے بائیو میٹرک اتھینٹیکیشن کی ضرورت پڑ رہی ہے، یعنی لوگوں کی ریٹنا سکینز، فزیکل موومنٹس اور ہارٹ بیٹس کو میٹاورس کے ساتھ سنک کرنا۔ مگر پھر وہی مسئلہ، پرائیویسی کہاں گئی؟ صحیح۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں اپنی وہ شاپنگ مال والی مثال واپس لوں تو میٹاورس اور جین اے آئی کا آنا بالکل ایک نئے شہر کو آباد کرنے جیسا لگ رہا ہے۔ ہاں، کیسا شہر؟
ایک ایسا شہر جہاں عمارتیں تو شاندار ہیں، روڈز بہت تیز ہیں، مگر سیکیورٹی اور قوانین کا کوئی نظام ابھی ٹھیک سے بنا ہی نہیں ہے، ٹریفک لائٹس ہیں ہی نہیں، اور ہم سب فل سپیڈ میں گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ بالکل، اور اس شہر میں ایکسیڈنٹس ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آگے جا کر تباہی نہ ہو تو ٹرانسپیرنٹ پالیسیز اور ایتھیکل اے آئی کا ہونا ویسے ہی ضروری ہے جیسے کسی نئے شہر میں کچہری اور قانون کا ہونا۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو اگر آج کے اس پورے ڈیپ ڈائیو کا نچوڑ نکالا جائے تو بات صاف ہے، اے آئی اور سوشل میڈیا کا یہ جو ملاپ ہے ASOM، یہ صرف ای کامرس کی سیلز بڑھانے یا مارکیٹنگ تک محدود نہیں رہا۔ بالکل نہیں۔ یہ اب اس بات کا تعین کر رہا ہے کہ ایمرجنسیز کیسے ہینڈل ہوتی ہیں، ہماری ذہنی صحت کو کون پڑھ رہا ہے، اور سچ اور جھوٹ میں ہم کیسے فرق کرتے ہیں۔ ہر سکرول، ہر لائک اور ہر شیئر جو ہم روزانہ کرتے ہیں وہ اس پر اسرار اور طاقتور اے آئی نظام کو مزید ڈیٹا فراہم کر رہا ہے۔ ہم اسے ٹرین کر رہے ہیں۔ ہماری عاداتیں اس کی خوراک ہیں۔ تو اسی پوائنٹ پر اس ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہوئے میں ایک آخری سوچ وچار والا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں، اور سورس مٹیریل کی باتوں کو دیکھ کر یہ سوال واقعی پریشان کرتا ہے۔ جی بتائیں۔ اگر اے آئی ہمارے جذبات، ہمارے سیاسی خیالات اور ہماری خریداری کے فیصلوں کو ہم سے بھی بہتر سمجھ کر انہیں کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو کیا کل کو اس ڈیجیٹل دنیا میں ہماری انسانی مرضی یا فری ول صرف ایک دھوکہ بن کر رہ جائے گی؟ اس نئے دور میں حقیقی آزادی کا آخر مطلب کیا رہ جائے گا؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔